اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے آخری جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن اللہ کی رحمتیں بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن غسل کر کے باوضو ہو کے مسجدوں کی طرف روانہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف لپک جاتا ہے، تو اللہ کریم اس کے ہر قدم پہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جب بندہ نیکی کے رستے پہ چلتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کریم اس رستے پہ چلنے والے کے قدم قدم پہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اور بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے رب کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے جمعۃ المبارک والے دن سب کاموں کو چھوڑ دیا کریں، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ جایا کریں، مسجدوں کی طرف رجوع کیا کریں، غسل کیا کریں، پاکیزگی حاصل کیا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، گناہوں سے معافی طلب کریں، اور اللہ سے جو آپ نے مانگنا ہے آپ مانگ لیں۔ یاد رکھیں جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جس کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ یوم جمعہ کی بہت فضیلت ہے، بڑی عظمت والا یہ دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اس دن بندوں پر برستی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت واقع ہوگی۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ کریم اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا اشارہ فرمایا تھا۔ باحوالہ بخاری و مسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومنوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک جاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جس قدر ممکن ہوا پاکی حاصل کی، پھر تیل یا خوشبو استعمال کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے روانہ ہوا اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بات چیت نہ کی، پھر جتنے نفل نماز اس کی قسمت میں تھی ادا کیے، جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آیا تو خاموشی اختیار کی، تو اس شخص کے اس جمعہ سے لے کر سابقہ جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کتنا ہی آسان ہمارا دین ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں 10 دنوں کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنا سر دھوئے اور غسل کرے اور صبح سویرے یعنی اول وقت میں مسجد جائے تاکہ شروع سے خطبہ پالے اور سوار نہ ہو یعنی پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب
قریب بیٹھے, پھر غور سے خطبہ سنے اور کوئی فضول بات اپنی زبان سے نہ نکالے تو اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کو قیام کی عبادت کا ثواب ملے گا. باحوالہ سنن ابی داؤد. میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں, جمعۃ المبارک کے دن کی بڑی ہی فضیلت ہے. جو بندہ ان فضیلتوں کا طلبگار ہے اسے چاہیے جمعۃ المبارک والے دن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے, اللہ کی رضا حاصل کر لے. ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا اہتمام کرے اور اللہ سے جو مانگے گا رب کریم اسے ضرور عطا کرے گا. اس دن مشاہدہ میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ نماز جمعہ میں شرکت کے لیے دیر سے مسجد آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلی صفوں میں جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, نیز 2 آدمیوں کے درمیان جہاں جگہ نہ ہو پھر بھی گھس کر ان کو اذیت دی, یعنی ان کو تکلیف دی. اسی طرح کچھ افراد خطبہ کے دوران بھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں. ایسے لوگ جمعہ کی فضیلتوں سے نہ صرف محروم ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کی عبادت میں بھی خلل کا باعث بنتے ہیں. اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن جلدی مسجد میں جایا کریں. اگر آپ مسجد میں لیٹ جاتے ہیں تو جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ کھڑے ہو کر نماز جمعہ ادا کریں. لوگوں کے درمیان نہ گھسیں, لوگوں کی عبادت میں خلل پیدا نہ کریں. خطبے کے وقت عام طور پر لوگ 4 رکعت سنت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس موقع پر صرف اور صرف خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا چاہیے جو کہ سنت ہے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کا اتفاق ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت چپ رہنا واجب ہے, بلکہ خطبے کے دوران خاموش رہنے کی تاکید اس درجے کی گئی ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اس وقت کسی بات کرتے ہوئے شخص کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے تحت خاموش رہنے کے لیے کہنا بھی ایک لغو حرکت ہے, یعنی اتنا بولنے کی بھی گنجائش نہیں کہ کسی دوسرے کو خاموش رہنے کی تاکید کی جائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کریں اور اللہ کی رحمتوں, برکتوں, نعمتوں سے مالا مال ہوں. اب میں آپ کو جمعۃ المبارک والے دن 3 ایسے وقت بتاؤں گی جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 1, امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک کی گھڑی ہے. نمبر 2, ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جاتی ہے. نمبر 3, جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس دوران بندہ اللہ سے جو مانگے وہ عطا کیا جاتا ہے. اور ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دن ڈھل رہا ہو اور شام داخل ہو رہی ہو تب کا وقت ہوتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے جن اوقات کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے, جس وقت کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے, جن گھڑیوں کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے, ان اوقات میں, ان گھڑیوں میں اللہ سے آپ دعائیں مانگا کریں. بنا ہاتھ اٹھائے ہی بندہ اپنے منہ سے جو بات نکالتا ہے اللہ کریم اس بات کو ضرور پورا کر دیتا ہے. جب امام خطبہ دینے بیٹھتا ہے منبر پر اس وقت بھی ہاتھ اٹھائے بغیر آپ اللہ سے جو مانگے آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ نماز عصر کے وقت بھی یا عصر کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. یہ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت ہے اور ایسی میں نے آپ کو 3 گھڑیاں بتائی ہیں جن میں اللہ کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے ان اوقات پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے, ان اوقات سے مستفید ہوں, ان باتوں سے مستفید ہوں. آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کریں, استغفر اللہ کا ورد کریں اور اللہ سے اپنی باتیں منوا لیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.